شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت سے دی گئی، اور اس درخت کھجور کے درخت سے بیسیکلی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، وہ کہ تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں کلمہ طیبہ پر جو شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ اپنے سارے کام کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی خیر کرتا ہے، سب کے سب میں بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا، نیت میں اس کے اخلاص ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے بھی جو جو کچھ ان کے لیے بھی خیر کرتا ہے، اس میں بھی وہ لوگوں سے فائدہ نہیں چاہتا۔ تو ایسے شخص کا کردار انتہائی پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کی مثال پھر کیسی ہے؟ شجرہ طیبہ جیسی، جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو روٹس کا سٹرونگ ہونا کیا ہے؟ کہ اگر ہمارے کاموں کی بنیاد، اگر ہماری نیکیوں کی بنیاد، یہاں تک کہ لوگوں سے ہمارے معاملات اور تعلقات کی بھی بنیاد اللہ کی رضا اور اللہ کی تقوی پر ہو، تو کیا ہوگا؟ جڑ مضبوط ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، اگر عام درخت کو دیکھیں نا، جیسے کھجور کا درخت بہت اس کے مقابلے میں سٹرونگ ہوتا ہے۔ عام درختوں کو اگر دو چار لوگ ہلانا چاہیں تو اسے جھنجھوڑ سکتے ہیں، لیکن کھجور کے درخت کو ہلانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کی بنیاد جتنی سٹرونگ ہوگی عمل کی، پھر وہ ہلکی پھلکی چیزوں سے، جھٹکوں سے وہ ہلتا نہیں ہے۔ اس کے عمل میں ایک سٹرینتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چار لوگوں نے تعریف کی تو ٹھیک ہے وہ کام کر لیا، اور جو ہی تعریف چھوڑ دی، کسی نے تنقید کی تو بس وہ ہل پڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر، اس کردار میں ایک مضبوطی ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور ہر کام اللہ کے لیے خالص نیت سے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آتے ہیں وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، ٹھیک ہے، جڑیں بھی مضبوط ہیں، تنا بھی مضبوط ہے، پھر اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، یعنی شاخیں بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ اس کے خیالات میں بلندی ہے، اس کے سوچ میں بلندی ہے، اس کی نگاہ میں بلندی ہے، اس کے مقاصد بلند ہیں۔ تو ہر چیز کا تعلق چونکہ وہ اپنے رب سے جوڑتا ہے، تو وہ دنیاوی فائدوں کی نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ہر کام کو کرتے ہوئے اس کی نگاہ اس کی آخرت پر ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ ہر آن فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اچھے حالات ہوں، جیسے آتا ہے نا کہ تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، تو ہر حال میں وہ اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ حالات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، کہ اچھے حالات ہوں تو خوب پھل مل رہا ہے، اور اچھے حالات نہ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اچھے اور برے دونوں حالات میں فائدہ مند ہوتا ہے، اور پھل دیتا ہی رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، وہ ہر بندے کو فائدہ پہنچاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے جو آیت میں آتا ہے نا، آیت نمبر 27 میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، جب وہ شرک نہیں کرتا، صرف اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ صبر بھی اسی کی خاطر کرتا ہے، اور اسی کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ سے وابستہ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص دنیا میں آنے والی مشکلات اور مصیبتوں پر بھی، امتحانوں اور طوفان میں بھی اپنے نیک عمل کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے اوپر بھی خوبصورتی سے جمع رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دنیا میں اس قول ثابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے، کہ حالات، مصیبتیں، آزمائشیں جو بھی آ جائیں،
لیکن وہ اپنے اس نیک کام پر جمع رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ فی الآخرہ، تو قبر میں بھی یہ کلمہ جو ہے وہ انسان کو جماؤ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہاں پہ بھی یہی کلمہ انسان کو ثابت قدمی دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ اتنی مضبوط چیز ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کے اندر یہ راسخ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو دنیا میں بھی جماؤ دیتا ہے، چاہے اچھے برے حالات آتے رہیں، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہی اس کی نجات کا باعث بنتا ہے۔